السلام علیکم علامہ رضا مہندی حکمتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آج کیا سنائیں گے؟ جو حکم کریں گے آپ وہ سنائیں گے آپ. سر ہمارے ناظرین کو آج ایسا سنائیں گے. اچھا ایک موضوع تھا ایسا چھوٹا سا، بسم تو پھر اللہ. اس میں آپ جو بھی ایڈ کر دیں. ایک آج کا تھوڑا یہ موضوع رکھا تھا کہ ذکر الہی اور اللہ کا یاد کرنا کیسے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بزرگوں سے اجازت لیتے ہوئے سبحان اللہ. چند منٹ جو ہے وہ مزاحم رہوں گا. جی ذکر خدا ایک ایسی نایاب سی چیز ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو قیامت تک ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. سبحان اللہ، کیا بات ہے، خوبصورت. کیا بات. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا تم گمان کرتے ہو کہ ذکر خدا کے علاوہ کوئی چیز تمہارے قلب کو مطمئن کر سکتی ہے؟ اللہ اللہ، واہ واہ. اطمینان قلب کے لیے انسان دنیا میں کیا کیا نہیں کرتا، وہ جائز کاموں سے لے کر ناجائز کاموں تک، بربریت سے لے کر ظلم تک. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے قلب کو صرف اور صرف اطمینان میرا ذکر دے سکتا. اللہ اکبر، بے سبحان شک اللہ، بے سبحان شک، کیا بات ہے. ہم جو غلطی کرتے ہیں اپنی زندگی میں، جی جی، بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں تصحیح فرمائیں گے. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم اللہ ہوں اکبر اللہ اکبر. کہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں زندگی میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر خدا، سیرت نبوی، سیرت ائمہ، اصحاب کرام کی جو ہے سیرت صرف ہمیں قیامت کے دن اور آخرت میں ہی کام دے سکتی ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ہماری دنیا کے لیے ہیں، اور دنیا میں ہم اگر ان پہ کام کریں گے تو آخرت میں ہمیں ان کا پھل ملے گا. کیا بات. وہاں ہم کام نہیں کر سکتے. وہاں صرف ہم تمنا کر سکتے ہیں کہ خدایا لوٹا دے تو ہم نماز پڑھیں، لوٹا دے تو ہم ذکر کریں، لوٹا دے تو ہم سیرت محمد و آل محمد پہ چلیں. بے شک. نہیں، دنیا کے لیے ہم سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم آخرت کے لیے اللہ اللہ کرو آخرت ملے گی. نہیں، اللہ اللہ کرو تو دنیا سنورے گی، اللہ اللہ کرو تو دنیا اچھی رہے گی، محمد محمد کرو تو دنیا سنورے گی، کیا بات ہے. محمد محمد کرو تو دنیا میں زندگی آسان ہوگی. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرو، ان کی سیرت کو پڑھو، ان کی سیرت پہ چلو. دنیا اتنی آسان بن جائے گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کیا بات اکبر ہے. اللہ اکبر، واہ واہ. کیونکہ اللہ کے رسول سے جب ارشاد کیا گیا اللہ کی طرف سے، اگر تم سے یہ پوچھیں کہ تمہیں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے، آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، فرامین پڑھ کے دیکھ لیں، تمام احادیث پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ کے رسول نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں روزہ سکھانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں حج سکھانے کے لیے آیا ہوں. کیونکہ یہ ساری کی ساری سیڑھیاں ہیں اس مقام بالا تک پہنچنے کے لیے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، کیا بات. کہ ہم نے تمہارے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ کوئی حد نہیں لگا سکتا. جب اللہ کے رسول سے ارشاد، یعنی اصحاب گرامی نے جو ہے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کس لیے بھیجا، کس لیے بھیجا؟ نبی بنا کر، رسول بنا کر، سید الانبیاء بنا کر، شافع محشر بنا کر، طٰہٰ بنا کر، یاسین بنا کر، مزمل بنا کر، مدثر بنا کر. میں کیا کیا بتاؤں آپ کی خدمت میں، کیا کیا عرض کروں. کس لیے؟ تو صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کے نیچے یہ تمام اشیاء آ جاتی ہیں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. انما کو آپ پہچانے، انما کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف اور صرف انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا صرف اور صرف ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو دور کرے. یہاں پر انما وہی ہے کہ ارشاد ہوا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. صرف اور صرف مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ تمہیں میں اخلاق کی بلندیوں پر پہنچاؤں.
سبحان اللہ. اچھا اخلاق کی بلندیوں پر اگر جب انسان پہنچ جائے گا اسے عبادت کا سلیقہ خود بخود آ جائے گا, اسے نماز کی اہمیت کا پتہ خود بخود پتہ چل جائے گا, کیا بات ہے. روزے کی اہمیت کا پتہ خود بخود چل جائے گا. ادھر سے آذان کا وقت ہوا نہیں, اس کا چہرہ خوف خدا سے زرد ہونا شروع ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق. چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں احادیث متواتر احادیث ہیں اور تمام مذاہب سے احادیث ہیں, یعنی اہل تشیع سے اہل سنت سے احادیث ہے کہ جب بھی اذان کی آواز سنتے تھے تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا کیا بات ہے. اور بدن کانپنے لگتا تھا. اصحاب نے سوال کیا کہ مولا یہ کیسی کیفیت ہے؟ تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, اگر وہ عدل کرے تو میں جان نہ چھڑا پاؤں, اللہ اکبر. اللہ. اگر وہ حساب لے تو میں حساب نہ دے پاؤں, اگر وہ عدل کرے تو مجھے ایک وقت کا کھانا بھی نہ دے تو یہ عدالت ہے اس کی. سبحان اللہ اللہ. اکبر. تو ذکر الہی کے لیے ضروری ہے کہ انسان سیرت محمد و آل محمد, سیرت صحابہ پر چلے, اور انہی کے فرامین کو جب انسان پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ذکر خداوندی کس لیے کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اور ذکر خداوندی کی لذت ایسی لذت ہے, یقین مانیے اگر وسعت ہے ٹائم میں 2-3 منٹ کی تو میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, لیکن اس سے پہلے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفہ سجادیہ میں دعا ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں, کیا بات ہے. کیا بات. ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ خدایا دولت دے دے, خدایا شہرت دے دے, خدایا مکان دے دے, خدایا گاڑی دے دے, سواری دے دے, عزت و آبرو دے دے. نہیں, یہ سب چیزیں اللہ نے خلق کرنے سے پہلے ہمیں دی ہیں, بندوبست کر لیا ہے. کبھی ایسا نہیں ہے اس نے کہا کہ رزاق میں ہوں, جب تو رزاق ہے تو میں بھوکا کیسے؟ اللہ اللہ اللہ. جب تو موتی ہے تو میں فقیر کیسے؟ جب تو غنی ہے تو میں سوالی کیسے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. چوتھے امام ارشاد فرما رہے ہیں صحیفہ سجادیہ میں, الہی ازکنی حلاوت قربک و ودک. اے میرے خدا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, رزق کا وعدہ تم نے کیا ہے وہ دے گا, عطا تو کرنے والا ہے, ہر چیز تو عطا کرے گا, لیکن میں مانگتا کیا ہوں آپ سے؟ ازکنی چکھا مجھے اللہ اللہ. حلاوت قربک و ودک و ذکرک, مجھے چکھا اپنے ذکر کی مٹھاس, اللہ. کیا بات. مجھے چکھا اپنے قرب کی مٹھاس, مجھے چکھا اپنی دوستی کی مٹھاس. آپ کو اللہ نصیب کرے 8ویں امام کی زیارت مشہد مقدس میں, وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے. اس مسجد میں, وہ مسجد ایک بادشاہ زادی نے بنوائی تھی. بادشاہ زادی نے گوہر شاد بادشاہ زادی کا نام تھا, میں مختصر کر رہا ہوں, اس نے بنائی. مزدور کام کر رہے تھے, ایک دفعہ مزدور نے دیکھا اس بادشاہ زادی کو, محبت ہو گئی. اپنی ماں کو جا کر کہا کہ چلو بادشاہ زادی کے ساتھ میرا نکاح کروا. اس نے کہا کہ تم خود کو دیکھو, وہ بادشاہ زادی تھی, بڑی ذہین تھی. یہ گیا اس کے پاس, انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایران میں ایسا ہی ہے, آپ چلے جائیں کوئی برا نہیں مانتا, زیادہ سے زیادہ نہ کر دیتے ہیں. جیسے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ کہ تم 40 راتیں نماز تہجد پڑھو. اللہ اکبر. کیا بات. 40 راتیں نماز تہجد پڑھو, میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. غور رہے, الہی ازکنی حلاوت قربک و ودک و ذکرک, اس جملے پر. اب اس نے کیا کیا؟ نماز تہجد پڑھنی شروع کی. جیسے ہی اسے خدا کے ذکر کی مٹھاس آ گئی اس کے بدن میں, اب گوہر شاد ذہن سے نکل گئی. کیا بات. اللہ اکبر. اللہ اکبر. 39 دن پورے ہوئے, ماں نے شانے پہ ہاتھ رکھا, کہا کہ اب تو تمہاری دلی مراد پوری ہونے والی ہے, اب تو تمہارا عشق جو ہے وہ تکامل پر پہنچنے والا ہے. اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیسا عشق؟ اللہ اکبر. کہا گوہر شاد
बादशाह आजादी कहा छोड़ो, असली इश्क तो ये है। क्या बात है? अल्लाह अल्लाह अब जो 40वें दिन बात है उसने अल्लाह साहब। नमाज पढ़ी, माँ ने पूछा कि कैसा इश्क है। 40वें दिन जैसे ही उसने नमाज पढ़ी, कहा कि नमाज में पढ़ूं, तुम अम्मा गौर से सुनना कि मेरा रब मेरे साथ किस तरीके से कलाम करता है। इसने जब रुकू की हालत में कहा सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, चुप जैसे ही हुई तो दीवारों से आवाज आने लगी, यक़रउकल्लाहु सलाम अला अब्दिही, अल्लाह सलाम कह रहा है अपने अब्द पर। अल्लाह अल्लाह वाह 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 क्या बात है? अल्लाहुम्मा अज़िकनी हलावत कुर्बिका व वुद्दिका। यकीन मानिए नाजरीन, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 40 दिन, सिर्फ 40 दिन खालिसतन लिल्लाह आप अल्लाह की बारगाह में जाएं। अल्लाह वो है जो कहता है कि एक दफा मेरी तरफ आओ, एक कदम बढ़ाओ, मैं 70 कदम बढ़ाऊंगा। क्या? तुम्हारी 40 रातें अल्लाह की 240 रातें, सुभान अल्लाह। तुम्हारा एक कदम अल्लाह के 70 कदम, अल्लाह। तुम्हारी एक मोहब्बत अल्लाह की 70 मोहब्बतें, क्या बात है। तुम्हारा एक जिक्र अल्लाह की 70 जिक्र। कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह। तुम एक दफा या अल्लाह कहो, वो 1000 दफा तुम्हारा नाम लेगा। क्या बात। तुम एक दफा या रज़्ज़ाक़ कहो, वो 1000 दफा तुम्हारा नाम लेगा। और पूरे का पूरा आप तारीख को पढ़ के देखें कि कितने नबी गुजरे, किसी का तज़किरा हुसैन जितना बुलंद नहीं हुआ। बिल्कुल। कितने नबी गुजरे, किसी का तज़किरा मोहम्मद मुस्तफ़ा जितना बुलंद नहीं हुआ। नहीं, जिस तरीके से मोहम्मद मुस्तफ़ा ने और हुसैन ने अल्लाह का जिक्र किया है, इस तरीके से किसी ने जिक्र नहीं किया। बेशक बिल्कुल बिल्कुल कि सर कट गया, धड़ से जुदा हो गया। अभी भाई इरशाद फरमा रहे थे कि लोग ये समझते थे कि सर अगर कट जाए तो आदमी कलाम नहीं करता। नहीं, आदमी कलाम नहीं करता, अल्लाह कलाम करता है। बेशक अल्लाह को सर की जरूरत नहीं पड़ती। अब जबान हुसैन की थी, कलाम खुदा का था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज देखें, ये तो नाअहली है रिकॉर्डों की, यकीन मानिए रिकॉर्डों की नाअहली है, वर्ल्ड गिनीज बुक की नाअहली है कि जितना तज़किरा मोहम्मद मुस्तफ़ा का होता है कायनात में किसी का नहीं होता। बेशक क्या बात है। जितना तज़किरा उसकी आल का होता है किसी का नहीं होता। आप शेरों की तादाद को देखें, गिन गिन के थक जाएंगे। क्या बात है। तारे कम पड़ जाएंगे, मलाइका गिनने पे बैठे कम पड़ जाएंगे। ये स्याही अगर दरिया को बना लिया जाए, दरिया ख़त्म हो जाएंगे। कलम अगर दरख्तों से बनाए जाएं, कलम खत्म हो जाएंगे। लोग थक जाएंगे लिख 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 के, लेकिन तादाद शेरों की सिर्फ तादाद नहीं गिन पाएंगे कि कितनी है। क्या बात है। अल्लामा क्या साहब माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी गुफ्तगू है।